سورۃ الانبیاء آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں دو پیغمبروں کا ذکر خیر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی، اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو جو حکومت عطا فرمائی وہ ایسی تھی کہ نہ اس سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی نہ اس کے بعد۔ نہ صرف یہ کہ انسانوں پر آپ کی حکمرانی تھی بلکہ جنات پر بھی اور پرندوں پر بھی اور ہوا پر بھی، اور یہ اس دعا کا ثمر تھا، نتیجہ تھا جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب ہب لی ملکن، اے اللہ مجھے بادشاہ دے تو ایسی دے، لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی اور کو ایسی نہ ملے، انک انت الوہاب، بے شک تو سب کچھ دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی حکمرانی عطا فرمائی، مثالی حکومت۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چونکہ نبی بھی تھے اور ساتھ ساتھ حاکم بھی تھے، لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر دونوں کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے خصوصی طور پر اس معاملے کے اندر سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی کہ وہ ایسے مشکل ترین مسئلوں کو بڑی آسانی کے ساتھ حل فرما لیا کرتے تھے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا۔ ان کا ایک بہت بڑا ایک مشہور ترین ایک فیصلہ جس کا ذکر آج کے درس میں ہے کہ ایک بندے کی بکریاں تھیں، وہ کسی کا باغ اجاڑ کے چلی گئی۔ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا اگرچہ وہ درست تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بعد میں فیصلہ فرمایا وہ اس سے بھی بہت زبردست تھا، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند لگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ
جب وہ فیصلے کرتے تھے تو ہم اس وقت حاضر ہوتے تھے، یعنی کہ ہمارا فضل شامل حال ہوتا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی زبور۔ آپ جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو ایسی آواز ہوتی تھی، اتنی پیاری آواز ہوتی تھی کہ آپ کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ سنتے تھے، سنتے تو ہیں ہی، پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرندے تھے، پرندے بھی ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ اللہ کی شان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معجزہ مبارک یہ تھا کہ لوہے کو آپ اپنے ہاتھوں کے اندر لیتے تھے اور وہ بالکل نرم موم بن جاتا تھا۔ ہر ایک چیز آج بھی جتنی بھی مشینری ہے لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ لوہا بہت ہی کارآمد دھات ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کو پگھلانا پڑتا ہے، گرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی کوئی شکل بنتی ہے۔ تو آپ اس لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو موم بن جاتا تھا۔ آپ اس کے ساتھ زیرے بناتے تھے، جنگی لباس۔ آج کل بھی یہ جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے خود، یا جیسے بختر بند گاڑیاں ہو گئی، تو یہ بچاؤ کے لیے، دشمن سے دفاع کے لیے وہی لوہے کام آ رہا ہے۔ تو اس وقت جو جنگیں ہوتی تھی، ان جنگوں کے اندر دفاع کے لیے جو بہترین ہتھیار تھا، دفاع کے لیے وہی جنگی لباس تھا، لوہے کا زرہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنا لیا کرتے تھے۔ اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے تو حکم سے ہوا چلتی تھی، ہوا کو حکم دیتے تھے کہ ہمیں فلاں جگہ لے جا، وہ ملک یمن سے ملک شام لے جاتی تھی، ملک شام سے ملک یمن، اور 1 مہینے کا سفر 1 دن کے اندر ہو جاتا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جو جنات تھے، یہاں تک کہ جو شیاطین تھے، سرکش تھے، یعنی کہ جو مومن تھے وہ تو تابع تھے ہی، جو شیاطین تھے وہ بھی اتنا ڈرتے تھے کہ آپ ان کو حکم دیتے تھے کہ دریا کے اندر، سمندر کے اندر گھس جاؤ، غوطے لگاؤ، اس کے اندر سے موتی اور جواہرات نکال کر لے آؤ، وہ نکال کر لے آتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے جو برتن ہیں، بڑے بڑے برتن، یہ جنات بنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار کام تھے جو جنات نے کیے، یہاں تک کہ جو بیت المقدس کی تعمیر ہے یہ بھی حضرت سلیمان کے دور کے اندر جنات کے ہاتھوں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جنات، جو شیاطین تھے وہ تو بڑے سرکش ہوتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے، اتنا ڈر اور خوف تھا۔ فرمایا اس لیے کہ حضرت سلیمان کی حفاظت براہ راست ہم خود کر رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں نبیوں کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی شان والے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے نبی پاک ہیں آپ سب سے زیادہ شان والے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب کی امت کے اندر پیدا ہو گئے۔ سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کی علم و حکمت داود علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے اس کھیتی کے متعلق، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جس کو رات کے وقت اجاڑ دیا ایک قوم کی بکریوں نے، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، فہم عطا فرمایا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے، یعنی کہ دونوں کا ہم نے عطا کیا حکم اور علم۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر دیا داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحنا، جو تسبیح کرتے تھے، والطیر، اور پرندوں کو مسخر کر دیا، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی تھے سب کچھ کرنے والے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھا دیا داود علیہ السلام کو لباس بنانا تمہارے لیے، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ تمہاری حفاظت کرے تمہاری لڑائی کے وقت۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تیز ہوا کو، تجری بِأَمْرِهِ، جو چلتی تھی ان کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس کے اندر ہم نے برکت ڈال دی، اس سے مراد وہی شام کا علاقہ ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور بعض شیاطین میں سے ایسے تھے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطے لگایا کرتے تھے، یعنی کہ وہ غوطے لگاتے تھے وہاں سے سمندر سے موتی وغیرہ جواہر نکالنے کے لیے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، اور بھی کام کرتے تھے، دون ذالک، اس کے علاوہ۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم تھے ان کی حفاظت کرنے والے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا، ہم نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو حق کے ساتھ کریں۔ ولا تتبع الہوا، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، کہ وہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دے گی، بہکا دے گی۔ داؤد علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور صاحب کتاب تھے، رسول بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ بادشاہ بھی تھے، تو ذمہ داریاں بہت زیادہ تھی۔ آپ لوگوں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بادشاہ وقت تھے، عدالت لگتی تھی اور انصاف کے فیصلے ہوتے تھے تو لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ آپ کی عدالت کے اندر پیش ہو جاتا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک ایسا معاملہ کہ ایک بندے کے پاس بکریاں ہیں اور ایک بندے کا باغ تھا، انگوروں کا لکھا ہے، یا کسی بھی چیز کا باغ تھا، یا اس کی کوئی فصل تھی جو اس وقت تیار تھی، بکریاں آئی اور اس باغ کو، انگور تھی یا جو بھی چیز تھی، اس کو کھا کے ختم کر دیا۔ بندہ پریشان ہو گیا کہ جی میری تو ساری کل کائنات یہی تھی، میرا باغ تھا بالکل تیار تھا، میری تو جمع پونجی بھی ختم ہو گئی، میں تو لٹ گیا، مجھے انصاف چاہیے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس وہ آیا اپنا فیصلہ لے کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اس کا جو باغ ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ اتنا ہے، اور اس کے پاس جو بکریاں ہیں وہ اتنے کی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے پاس 100 بکریاں لگا لو، 100 بکریاں تھی، میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، 100 بکریاں تھی، 100 بکریاں 1 لاکھ کی لگا لو، اور جو باغ ہے اس کا جو نقصان ہے وہ بھی 1 لاکھ کا لگا لو۔ تو داؤد علیہ السلام نے یہ سوچا کہ ظاہر سی بات ہے قصور تو ہے بکری والے کا، اگر بکریوں کا اپنا خیال کرتا، اپنے کنٹرول میں رکھتا تو کسی کا باغ کیوں اجڑتا؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ اس کا جتنا نقصان ہے تمہاری بکریاں اتنے کی ہیں، اس کا نقصان تم نے پورا کرنا ہے، لہذا بکریاں ساری کی ساری اس کو نقصان کے بدلے میں دے دو۔ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ ٹھیک تھا۔ اللہ کا نبی غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہاں پر جو فیصلہ تھا یہ اپنا نبی کا اجتہاد تھا، یعنی کہ وحی نہیں تھی۔ جب نبی پر وحی آ جاتی ہے پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اس فیصلے کے اندر تو غلطی کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان خود اجتہاد کرتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد درست ہو جائے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اگر خطا پر چلا جائے تو تب بھی اس کے لیے 1 اجر ضرور ہے، اس لیے کہ نیت غلط نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، آپ کی نیت کے اندر تو شک والی بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو فیصلہ فرمایا سوچ سمجھ کے اپنے اجتہاد کے مطابق درست فرمایا، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے حادثات ہو جاتے ہیں تو جس کا قصور ہوتا ہے وہی چٹی برداشت کرتا ہے۔ اب ایک بندہ اگر موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، سائیکل پر جا رہا ہے یا پیدل جا رہا ہے، کوئی آتے اس کے پیچھے جا کے مارتا ہے، اس بیچارے کا قصور بھی نہیں ہوتا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا اس کا کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے، تو جس نے نقصان کیا ہے وہی ذمہ دار ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اسی طریقے سے فرمایا کہ بکریوں نے نقصان کیا، قصور بکریوں کا تو نہیں ہے، بکری والے کا ہے،
لہذا جتنا نقصان اس کا ہوا بکریاں اس کے بدلے میں دو اور جاؤ۔ اب وہ جو مالک تھا بکریوں کا، بکریاں چرانے والے اپنے ساتھ میں کتے بھی رکھتے ہیں، وہ بکریاں دے کر اور خالی اپنے کتے لے کر واپس گھر جا رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ٹائم بچے تھے، آپ کی عمر تھی 11 سال۔ کتنی عمر ہے؟ آج کل ہمارے 11 سال کے بچوں کو ماشاءاللہ سے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا نماز کے فرائض یا وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کا کیا طریقہ ہے۔ یعنی کہ ہم کہتے ہیں اس کی تو کھیلنے کی عمر ہے بیچارے کی، اور ہم اسے جان بوجھ کے نماز کا زیادہ کہتے بھی نہیں، ابھی تو بچہ ہے۔ یہ بچے ہیں 11 سال کے، اور 11 سال کا بچہ اس بکریوں کے مالک کو راستے میں روک لیتا ہے۔ میرے ابا نے کیا فیصلہ کیا، ساری بات بتائی بھی، یہ فیصلہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایک اور فیصلہ کروں تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے جی دیکھ لو، اگر کوئی میرا کوئی کام بنتا ہو تو میں تو خوش ہو جاؤں گا، ورنہ میں تو خالی کتے لے کے گھر جا رہا ہوں۔ آپ آئے اپنے والد محترم کے پاس، ابا جی مجھے اجازت ہے بولنے کی، جو آپ نے فیصلہ فرما دیا، اگر مجھے اختیار آپ دیں تو میں فیصلہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا کرو۔ یہ عام بچہ تو نہیں تھا نا، جس نے اللہ کا نبی بننا تھا، جس نے دنیا کے اوپر ایسی حکمرانی کرنی تھی کہ نہ اس سے پہلے ایسی کسی کو نصیب ہوئی نہ بعد میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے نام مبارک سے آج بھی جنات کانپتے ہیں، اتنا ڈر ابھی تک چل رہا ہے۔ 11 سال کا بچہ کہتا ہے ابا جان فیصلہ میں کرتا ہوں، اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اجازت ہے، تو یہ اختیار ہے، فیصلہ کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جس کا باغ خراب ہوا بکریاں اس کو دے دیتے ہیں، جیسے آپ نے دی ہیں، لیکن پکی پکی نہیں دینی، عارضی طور پر دے دیتے ہیں۔ اور جس کا باغ خراب ہوا یہ باغ بکری والے کو دے دیتے ہیں۔ اس کو دے دیا کہ آپ نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے، آپ کے لگے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، جیسے انگور لگے ہوئے تھے ایسے انگور تو نے پھر دوبارہ پیدا کرنے ہیں، بالکل اس کی محنت کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، تیری بکریاں تجھے واپس دلوا دوں گا۔ اس کا باغ اصلی حالت پر لیا۔ وہ خوش ہو گیا، بھائی چلو میری جو اتنا نقصان ہو رہا تھا یہ تو میں محنت کر لوں گا، بکریاں میری پھر واپس آ جائیں گی۔ آپ نے فرمایا جتنی بکریاں ملیں گی اتنی۔ اس نے کہا جی میں اور کیا چاہتا ہوں کہ ایک بکری بھی کم نہ ہو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو باغ والا تھا کہ بکریاں دیکھ لیے 100 بکریاں ہیں یا 500 تھی، جو بھی بکریاں تھی بکریاں دیکھ لے، گن لے، جب تک تیرا باغ اصلی حالت پر نہیں آتا اس کا دودھ بھی تیرا، جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی تیرے، جو اس کا اون ہے وہ بھی تیرا، ان سے بھرپور فائدہ اٹھا۔ 6 مہینے لگے، سال لگے، بکریوں کا سارا نفع تیرا۔ اس نے کہا میرا تو کام بن گیا، باغ بھی پھر اسی حالت کے اندر مل جائے گا اور بکریوں کے بچے بھی ساتھ مل جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان میں سے دودھ بھی نکالتا رہوں گا، یہ تو بڑا بہترین سودا ہے۔ وہ بھی خوش ہو گیا، وہ بھی خوش ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے فیصلے کو منسوخ کرتا ہوں، میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں، میرا بیٹا 11 سال کا جو فیصلہ کر رہا ہے یہ نافذ کرتا ہوں۔ کتنا پیارا فیصلہ ہے۔ اب اس کا بھی نقصان نہیں ہوا، اس کا نقصان بھی نہیں ہوا، ورنہ اس کی جمع پونجی ختم ہو گئی تھی، اس کی جمع پونجی ختم ہو گئی تھی۔ تو اسے کہتے ہیں حکمت، دانائی، بصیرت، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے عطا فرماتا ہے۔ اس امت کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقباہم علی، میری امت کے اندر اس پوزیشن پر ہے تو وہ علی پاک ہے۔ اب یہ دیکھیے پہلا فیصلہ بھی غلط تو نہیں تھا، لیکن دوسرے نے تو ایمان تازہ کر دیا، نقصان کسی کا بھی نہیں ہوا۔ اگر حسن تدبیر کے ساتھ فیصلے کیے جائیں تو نقصان کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ اس معاملے کے اندر ایک اور حدیث پاک بھی ہے، یہ تو اس شریعت کا حکم تھا نا، اس شریعت کے فیصلے تھے، اس شریعت کے اندر احکامات کیا ہیں۔ ایک صحابی ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اونٹنی کسی کے باغ میں گئی، اس نے باغ کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ بندہ آ گیا، اے اللہ کے رسول اس کی اونٹنی تو میرا اتنا نقصان کر کے آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی چٹی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ جو اپنا کام کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے نبی نے جو فیصلہ فرمایا وہ غلط تھا کہ ٹھیک تھا؟ جی ڈر کے آدھے بول رہے ہیں اللہ نہ کرے، اللہ کے نبی کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ اور پھر نبیوں کے نبی
تو فیصلہ 100% درست تھا. پھر آپ نے وجہ ارشاد فرمائی کہ دن کے وقت اگر کسی کا جانور کسی کا نقصان کرتا ہے، کھیتی کا نقصان کرتا ہے، باغ کا نقصان کرتا ہے دن کے وقت، تو اس جانور کے مالک پر کوئی چٹی نہیں ہے. دن کے وقت جو مالک ہے باغ کا، اسے چاہیے کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرے. وہ سویا ہوا تو نہیں ہے نا. وہ فرمایا کہ رات کے وقت اگر کسی کا جانور گھس جاتا ہے، کسی کا نقصان کر دیتا ہے، تو مالک رات کے وقت اپنی رکھوالی کا ذمہ دار نہیں ہے، اب جانور کا مالک اس کی چٹی دے گا. تو کتنا پیارا فیصلہ ہے. یعنی دن کے وقت اگر کوئی نقصان کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مالک ہے زمین کا، باغ کا مالک ہے، وہ بھی تو ذمہ دار ہے نا کہ اپنا خود وہ خیال کرے. لیکن رات کا فرمایا کہ نہیں، رات کے وقت وہ سویا ہوا ہے. اب جس کا جانور گیا یہ مجرم ہے. رات کے وقت اس کا کیا کام تھا؟ جانور کو کنٹرول کیوں نہیں کیا اپنے پاس، کیوں نہیں قابو کیا؟ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی نقصان جانور کر دیتا ہے، یعنی کہ جانور چھوٹا اور کسی کو ماری ٹکر بندہ ہی مر گیا، فرمایا کوئی چٹی نہیں ہے. کیا فرمایا؟ کوئی چٹی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کے فیصلے ہیں. فرمایا چٹی نہیں ہے. ہاں اگر ایسا جانور ہے جس کو اس نے جان بوجھ کر چھوڑا، پھر اس کے اوپر پوری چٹی ہے. تو یہ اللہ کے نبی کے جو فیصلے تھے، الحمدللہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. نبیوں کے فیصلے برحق ہوتے ہیں الحمدللہ. تو یہاں پر بھی ایسا ہی فیصلہ تھا. اب اس پر ایک اور بات بھی سن لیں کہ آج کل بھی تو ماشاءاللہ فیصلے ہو رہے ہیں نا جی. جج ہر دور کے اندر رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. آج کل جس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں، اس پر ایک حدیث پاک سنیے. میں اپنی رائے نہیں پیش کروں گا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، اللہ کے نبی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ جج 3 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں. جج کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3. فرمایا کہ ایک جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں. جس جج کے پاس فیصلہ آیا اور وہ حق تک پہنچا اور حق کے مطابق فیصلہ کر دیا، فرمایا کہ سیدھا جنت میں جائے گا. نمبر 2، ایک بندے کو سب پتہ تھا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن اس نے جھوٹ کا فیصلہ کر دیا. یعنی کہ اس نے جھوٹ جاننے کے باوجود بھی اس نے غلط فیصلہ کیا، نہ حق فیصلہ کر دیا، کسی دباؤ میں آ کے، لالچ میں آ کے. فرمایا کہ یہ سیدھا جہنم میں جائے گا. فرمایا کہ دوسرا وہ جج ہے جو جہالت کی بنا پر فیصلہ کرتا ہے غلط. اس کی ذمہ داری تھی نا، اپنے عہدے کا پاس رکھتا، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں جج ہوں، میرے فیصلے کے ساتھ کسی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، کسی کا اتنا نفع ہو رہا ہے، کسی کا نقصان ہو رہا ہے. یہ تھوڑی کہ ایسے تم قلم چلاتے رہو. فرمایا کہ جہالت کی بنا پر، یعنی اس نے چھان بھی نہیں کی، ایسے بس کہتے چلو ٹھیک ہے، اس نے فیصلہ لکھ دیا. فرمایا کہ یہ سیدھا جہنم میں جائے گا. آج کل کی عدالتوں کے فیصلے ہمارے سامنے ہیں ماشاءاللہ. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ سیدھے کہاں جائیں گے، لیکن جو صورتحال ہے وہ لگ تو یہی رہی ہے کہ وہ جو 2 قسمیں انہی کے ساتھ یہ لوگ جائیں گے. ایک جج فیصلہ کرتا ہے جی فلانا صادق الامین ہے، پھر بعد میں کہتا ہے مکمل نہیں ہے صادق الامین، تھوڑا تھوڑا صادق الامین تھا. ایک فیصلہ کرتا ہے کہ فلانا اہل ہے، تھوڑا سے بعد کہتا ہے جی مکمل نااہل نہیں تھا، تھوڑا سا نااہل تھا. یعنی کہ ان کی مرضی ہے کہ جتنی دیر کے لیے نااہل بنا دیں، جتنی دیر کے لیے صادق الامین قرار دے دیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا؟ ان سے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ بہت نازک معاملہ ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے ہم نام لیوا ہیں، ہم فخر کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم حنفی ہیں. الحمدللہ ہمارے امام صاحب کو قاضی القضات، اس وقت کا چیف جسٹس، یہ عہدہ پیش کیا گیا. آپ نے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا کہ بھئی میں یہ کام نہیں کرتا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بادشاہ میرے پر پھر دباؤ ڈالے گا کہ یہ ایسے ایسے فیصلہ کر دے. دباؤ ہر دور میں ڈلتے رہے ہیں. فرمایا کہ اگر میں نہیں کروں گا تب عتاب میں آؤں گا، اگر کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آؤں گا. میں کیوں کسی غلط کام کا حصہ بنوں؟ بادشاہ نے اس جرم کے اندر، آج کل تو کونسلر کے لیے بھی ہم منتیں کرتے جی مجھے بنا دو، اور اپنی تعریف کے اندر نڈر، بے باک، مخلص، جانتدار، بھائی یوں سمجھو کہ جبرائیل کا نمائندہ زمین کے اندر، اپنے اشتہار خود چھپا کے خود لگوا رہے ہوتے ہیں.
یہاں پر قاضی القضات چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں چاہیے، اس جرم کے اندر جیل میں بند کر دیا، کوڑے لگوائے گئے. اور شاید آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، ہمارے امام صاحب کا جنازہ جیل سے نکلا تھا اور کوئی جرم نہیں تھا. یہی جرم تھا کہ میں بادشاہ کے ظلم کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتا. جب بہت زیادہ بادشاہ نے تنگ کیا، بہت تنگ کیا، جی آپ کریں، انہوں نے فرمایا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. بادشاہ نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم اہل ہو. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھا ابھی آپ نے خود کہا کہ جھوٹ بولتے ہو، جو جھوٹ بولتا ہو اتنا بڑا عہدہ وہ لے سکتا ہے؟ وہ خود ہی پھنس گیا. تو یہ جو عہدہ ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. یہی عہدہ انسان کو جنت کے اندر بھی پہنچا سکتا ہے اور جہنم کے اندر بھی. لیکن جس طریقے سے آج کل دنیا داری کا نظام چل رہا ہے، ہر بندہ دنیا کا محب اور دنیا کا عاشق اور دنیا کا اندھا گرویدہ بنا ہوا ہے. ان حالات کے اندر بہت مشکل ہے کہ انسان حق کے فیصلے کرے. آج کل تو جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو جج دیکھتے ہیں کہ سامنے بندہ کون ہے، جس کے حق میں جس کے خلاف فیصلہ کرنا ہے وہ کون ہے. دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، اوپر نیچے ہر طرف، لیکن اوپر نہیں دیکھتے، اللہ کو نہیں دیکھتے، اپنی قبر یاد نہیں آتی. تو انسان جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیارات زیادہ دیے ہیں وہ زیادہ عتاب میں آئیں گے، وہ زیادہ پکڑ میں آئیں گے. ایک بندہ بے اختیار پیدا ہوا، بے اختیار مر گیا، اس سے پوچھ بھی تو تھوڑی ہونی ہے. جس کو بڑے بڑے عہدے ملے، اس عہدے کے متعلق اس نے جو کچھ کام کیا اللہ کے سارے کا سارا لکھا ہوا ہے. حشر کا میدان لگنا ہے، اللہ کی عدالت کے اندر سب کو پیش ہونا ہے. بہرحال یہ ایک فیصلہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آیا. پھر اللہ فرماتے ہیں خیال رکھو فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان کو یہ سمجھ بوجھ ہم نے دی. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا. دیکھو جو بھی نبی ہے، جتنی بھی شان والا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو مقام دے دے، اللہ فرماتے ہیں یہ مت بھولو کہ ہے پھر بھی میرا بندہ، میری مخلوق ہے، سب کچھ دینے والا اس کو میں ہوں. یعنی کوئی بندہ کسی کی محبت میں اتنا آگے نہ چلا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو بائی پاس کر دے. اللہ کے نبی بھی برحق ہیں، ان کے معجزات برحق ہیں، اللہ کے ولی برحق ہیں، ان کی کرامات برحق ہیں، لیکن اللہ سب سے اوپر ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس جیسا کوئی ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ سب کو دینے والا. باقی سب کے سب نبی ہیں، ولی ہیں، سب اس کے در کے منگتے ہیں، سب کے سب اس سے لینے والے، مانگنے والے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ جب کلام پڑھتے تھے، جب زبور کو پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ شروع ہو جاتے تھے. بعض ایسے لوگ ہیں جن کو معجزات کی بات سمجھ نہیں آتی. معجزہ کا معنی ہی ہے عاجز کرنے والی چیز. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، پہاڑ کیسے شروع ہو گئے تھے، پرندے کیسے ممکن ہے. ہمارے اس بات پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام مسجد نبی کے پاس سے گزر رہے ہیں اور اندر بیٹھ کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے. تلاوت بہت ہی پیاری کیا کرتے تھے، بہت پیاری آواز تھی، بڑا پیارا انداز تھا. اللہ کے نبی رک گئے اور قرآن سننا شروع کر دیا. اور اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری کو لحن داودی عطا فرمایا. جیسے داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے نا تو پہاڑ شروع ہو جاتے تھے، پرندے شروع ہو جاتے تھے. فرمایا کہ میری امت کا ابو موسیٰ اشعری جب پڑھتا ہے تو بالکل وہی ترنم ہوتا ہے، وہی لہجہ ہوتا ہے. جب صبح کے وقت پتہ چلا ابو موسیٰ اشعری کو، پھر حاضر ہوئے اللہ کے رسول، مجھے پتہ ہوتا کہ آپ بھی سن رہے ہیں تو میں اور پیارا پڑھتا. یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے صحابہ کرام کے ساتھ. تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَكُنَّا فَاعِلِينَ، تم نے جو کچھ سنا یہ سارا کا سارا سچ ہے، حق ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ فرمایا کہ ہم خود ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکمرانی ہوا پر بھی تھی، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی. اور کیسے چلتی تھی؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو ان کا تخت تھا اس تخت کے اوپر 6000 کرسیاں لگتی تھی. کتنی؟ 6000. اور سب سے آگے آگے جو مومن انسان تھے وہ بیٹھتے تھے، اس کے پیچھے پھر جو مومن جنات تھے پھر وہ بیٹھتے تھے.
اب اتنا بڑا تخت 6000 بندے اس کے اوپر بیٹھ چکے ہیں، اور یمن سے حکم ہوتا ہے اے ہوا ہمیں لے چل ملک شام، ملک شام چلے گئے، اور ملک شام جا کے اے ہوا ہمیں لے چل ملک یمن، وہ لے کے چلی جاتی تھی۔ یعنی آج کے دور کے اندر بھی سائنس نے بڑی ترقی کر لی، لیکن 6000 بندوں کو لے کر جہاز اڑے ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچے۔ 6000 بندے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی پھر خطرات بھی ہوتے ہیں، حادثات بھی ہو جاتے ہیں، جہاز تباہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ ایک ہوائی سفر تھا جو بالکل محفوظ تھا، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات یہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ 6000 کرسیاں بھر جاتی تھی، یعنی کہ انسان بھی بیٹھ گئے، جنات بھی بیٹھ گئے، اب تخت مکمل ہو گیا۔ جب ہم جہاز کے اندر سفر کرتے ہیں ہماری چھت تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ چھت تو ہوتی ہے، اس تخت کی تو چھت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان پرندوں کو بلاتے تھے، ادھر آؤ، اپنے پر اکٹھے کر کے ہمارے اوپر چھت بناؤ۔ پرندے جو ہے وہ سایہ کرتے تھے، یعنی کہ دھوپ بھی نہ لگے نا، جتنا اوپر جائیں گے دھوپ زیادہ لگتی تھی۔ پرندوں کو آرڈر تھا کہ تم اس کو اپنے پر کھول کے اور اس کے اوپر تم جو ہے نا ہمیں تم سایہ دو اور چھت بنا دو، ہماری چھت بھی محفوظ۔ بتاؤ ایسی بادشاہت کسی کو مل سکتی ہے؟ ہوا بھی حکم کی غلام ہے، پرندے بھی حکم کے غلام ہیں، جانور بھی حکم کے غلام ہیں۔ پرندوں کی حاضری لگ رہی ہے، رجسٹر آ گیا، ہاں جی حاضری لگاؤ، حدود کہاں چلا گیا؟ اس کی پیچھے لگ گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی معقول عذر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کو قتل کر دوں گا، جان سے مار دوں گا۔ وہ آتا ہے پھر اپنی وہ بتاتے ہیں جی میری یہ مجبوری ہے، فلاں جگہ گیا تھا، ایسے ایسے واقعات ہیں، یعنی پرندے بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی باتیں چل رہی ہیں۔ آپ سفر پہ جا رہے ہیں کہ چونٹی نے بات کی، ایک چونٹی تھی جو بڑی ملکہ تھی، اپنی چونٹیوں کو سمجھا رہی ہے اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ کیوں؟ اس نے کہا حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں روند ڈالے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس چونٹی کی آواز کو آپ نے سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات سے آپ مسکرانے لگے۔ چونٹی ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گونگی ہے، بولتی نہیں ہے، لیکن اللہ نے پوری کی پوری سورت اس کے نام سے بنائی ہے، سورہ نمل۔ نمل کا معنی چونٹی ہے، اس کے نام سے پوری سورت ہے۔ یہ باتیں کرتی ہے، حضرت سلیمان سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد بتاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو ایسی ایسی باتیں کر رہی ہے۔ آپ مسکرا رہے ہیں کہ اس کی سوچ دیکھو کتنی سمجھدار ہے۔ کہتی ہے کہ ادخلوا فی مساکنکم، جلدی جلدی داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس بات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ اور جو جنات ہیں کتنے سرکش ہیں، کتنے شیاطین ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ حضرت سلیمان کے نام سے ڈرتے تھے۔ من یغوصون لہ، غوطے لگا رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے چلو جاؤ سمندر میں جاؤ، جواہر نکال کے لے آؤ، موتی نکال کے لے آؤ۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور بھی بڑے کام کرتے تھے، جس کی تفصیل جو ہے وہ 22ویں پارے کے اندر موجود ہے، کہ بڑے بڑے برتن بناتے تھے، جہاں ان کو بھیجتے تھے، خبریں لے کے آتے تھے، سامان پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی جنات کے ہاتھوں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے داؤد کو دیکھو، میرے سلیمان کو دیکھو، یہ میرے نبی ہیں، ان کو نبوت بھی عطا کی، ان کو بادشاہت بھی عطا کی، اس کے باوجود ان کے اندر تکبر نہیں تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے نا تخت کے اوپر، اور ہوا کو حکم ہوتا تھا، اتنا بڑا تخت اڑ کے جا رہا ہوتا تھا، تو آپ گردن جھکا لیتے تھے عاجزی کی وجہ سے۔ تو پیغمبروں کی صفات تو یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی نواز دے، جتنا کچھ بھی دے دے، انسان میں اکڑ نہ آئے۔ آج ہمارے پلے کک بھی نہیں ہے، لیکن ابلیس سے بڑی اکڑ ہے۔ ہر بندہ ابلیس سے بڑی اکڑ لے کر پھر رہا ہے، کہتے ہیں تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطانی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ شیطان کے پاس سوائے لعنت کے کچھ اس کو ملا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے والے بنے، اور وہ ساری کے ساری عاجزی کے اندر، جھکنے کے اندر چھپی ہوئی۔ جو اللہ کے سامنے جتنا زیادہ جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ چمکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔